سامعین ذی وقار، اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم میں بڑا واضح طور پر اس حوالے سے بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ جل وعلا کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم کی تشریح کا سب سے معتبر اور مؤثر ذریعہ خود قرآن ہے، اور قرآن کریم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زبان مبارکہ ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں اس موضوع پر تفصیلاً تو پھر آئندہ نشست میں گفتگو آپ کے ساتھ کروں گا۔ صرف ایک آیہ مبارکہ قرآن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کا جہاں آغاز ہوتا ہے کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر متقین کی تعریف اور نشانیاں، پہلی نشانی یؤمنون بالغیب، دوسری نشانی یقیمون الصلاۃ، تیسری نشانی مما رزقناہم ينفقون، ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا۔ چوتھی نشانی یؤمنون بما انزل الیک، اے حبیب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھنا، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھنا۔ اب یہ واضح ترین دلیل ہے کہ آپ کے بعد کچھ بھی نازل نہیں ہو سکتا، ورنہ جملہ یوں نہ ہوتا کہ آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جملہ پھر یوں ہوتا، اس طرح نہ ہوتا، جملہ پھر یوں ہوتا کہ جو آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان، جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان۔ لیکن قرآن کریم نے اس آیہ مبارکہ کے ٹکڑے میں یہ وضاحت کر دی صراحتاً، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اے حبیب آپ سے پہلے جو نازل ہوا اور آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد نازل نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ قرآن کریم کی خاتم النبیین پر، آپ کی نبوت کا سب سے آخر میں آنا، آپ کے اوپر نبوت کا ختم ہونا، اس کے حوالے سے ایک آیہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر آگے ہم ذکر کریں گے۔ سر دست یہ ایک آیت، کیونکہ موضوع ہمارا اور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلنے والے لفظ قرآن کے اندر بیان ہونے والے کلام اللہ کی تشریح اور توضیح کے لیے حرف آخر ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے نبی ہوں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ اب حدیث کا آخری جملہ بڑا اہم ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ اب ہمارے ہاں جو مرزائی ہیں وہ لفظ ختم کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ جو ختمہ کا لفظ ہے، جو خاتم کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے، میں وہ آخر میں ذکر کروں گا۔ اب قرآن نے جو بیان کیا کہ آپ پر نبوت ختم،
اس کی تشریح اور توضیح اس حدیث سے ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4249۔ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کی وضاحت ہو گئی کہ خاتم النبیین میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، گویا میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ یہ سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے اور جامع ترمذی کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی ایک اور روایت ہے جسے امام ترمذی نے ابواب الرؤیا کے اندر نقل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ یہ دو احادیث مبارکہ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، بعد میں آنے والا، آخر میں آنے والا، آخری ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے جسے امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی نقل کیا، اور ہم نے وہ کئی بار پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس آدمی کی طرح جس نے ایک بڑا محل بنایا اور اسے ہر طرح سے مزین کیا، ہر طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کیا، رینوویشن اس کی ساری مکمل کرنے کے بعد جب اس کو آراستہ اور پیراستہ کیا، لوگ اس کو دیکھنے آئے، ہر ایک اس کی خوبصورتی، اس کے آراستہ اور پیراستہ ہونے پر رطب اللسان ہوا، تعریف کرنے لگا، واہ واہ کیا محل ہے۔ اچانک ان کی نگاہ پڑی کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک لبنہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، یہاں وہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَ، وہ اینٹ میں ہوں۔ اور اینٹ سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی لچک نہیں ہے، دیوار میں کوئی لچک نہیں ہے، اگر اینٹ کے برابر جگہ رکھی ہو تو اینٹ ہی وہاں جائے گی، اس سے کوئی اور چیز کم یا زیادہ وہاں پر جا نہیں سکتی۔ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جن معاملات میں ہمیں واضح طور پر پتہ چلا قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ اور 4 احادیث طیبہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، جن میں نے یہ ذکر کیا اور جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر یہ فرمان آپ کے سامنے ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علی حبیبہ دائماً ابدا وبارک وسلم نے خود واضح طور پر اعلان فرمایا کہ میں خاتم النبیین، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا۔ اب عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی ایسی بنیاد ہے، ایسا اثاثہ ہے، یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری، یہ مومن کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نئی ٹرم، نئی اصطلاحات ذکر کی۔ وہ اصطلاحات عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، گھما پھرا کے بات کرنے کا جو انداز ہے، انہوں نے کہا جی ذل کہتے ہیں سائے کو، وہ جی ہم تو یہ تو ذلی نبی ہے، یعنی یہ نبی کا پرتو ہے، نبی کا سایہ ہے، ہم ایسی کوئی بھی 2 نمبری ختم نبوت کے حوالے سے قبول نہیں کرتے۔ پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ شیڈو ہو
آپ کا ذیل ہو، چاہے وہ آپ کا نائب ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ اب اس پر اعتراض پتہ ہے کیا کرتے ہیں سادہ لوگ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے؟ وہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، آپ کہتے ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ اور اللہ کے بندو، اللہ تمہیں ہدایت دے، ان لوگوں کو جو عقل کے اندھے ہیں وہ آپ لوگوں کو ایسے بے وقوف بناتے ہیں کہ بھئی ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ علیہ السلام سے پہلے ہیں یا بعد میں ہیں؟ اور قرآن واضح طور پر بیان کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا انی متوفیکا ورافعک الیہ۔ قرآن نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ یہ جو گمان کرتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے نہ قتل کیا نہ صلیب دیا، بلکہ معاملہ مشتبہ ہوا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو اگر وہ آئیں گے وہ تو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، وہ تو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے یہ مغالطہ دے کر سادہ لوگ مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کی جاتی، دیکھو جی وہ بھی تو آئیں گے۔ اچھا جب ان کا کوئی داؤ نہیں چلتا، کوئی وار نہیں چلتا، تو پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی جو مرزا قادیانی ہے، وہ مرزا قادیانی جو ہے یہ جی مسیح ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر اس پر بھی یعنی ان کا کیٹیگری کیسے بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ذلی نبی شیڈو سایہ، کبھی کہتے ہیں بروزی نبی تشریح کرنے کے لیے، کبھی کہتے ہیں نہیں جی وہ مسیح موعود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ آنے تھے وہ ہیں، کبھی کہتے ہیں جی وہ مہدی ہیں۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا امام مہدی ہیں تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نشانیاں بالکل واضح کیٹیگوریکلی بیان کر دی ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں رکھا۔ ہم آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کہ اس پر بھی مزید آپ کے سامنے ذکر کر سکیں کہ وہ کیا کیا نشانیاں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور امام مہدی رحمہ اللہ کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب جب کوئی نہیں چلتا تو سب سے آخر میں کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کا ولی تو مان لو۔ اب معاملہ جو ان دنوں میں حالیہ ان دنوں میں چل رہا ہے وہ معاملہ اور مسئلہ کیا تھا، میں مختصراً اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور آپ اچھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ جاری کی۔ کیا ججمنٹ جاری کی کہ جی ہمارا جو فیصلہ ہے اگر ہمارے فیصلے کو کوئی نہیں مانتا تو یہ فساد فی الارض کے برابر ہے۔ فساد فی الارض قرآن کی ایک اصطلاح ہے۔ قرآن کی اصطلاح کا یہ معنی ہے کہ زمین میں فساد کرنے والے جو ہیں نا، قرآن نے ان کی بڑی سخت سزا بیان کی ہے کہ جو فساد فی الارض کرے اس کی سزا قرآن نے بیان کی۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججمنٹ جاری کی کہ جی ہمارے فیصلے کو جو ماننے سے انکار کرے، آئین پاکستان کو جو ماننے سے انکار کرے، وہ فساد فی الارض کے مترادف ہے۔ ہم یہ پوچھنے کی جسارت کرتے ہیں کہ اگر آپ کے فیصلے سے کوئی منہ موڑے تو آپ اسے فساد فی الارض کہیں، اگر آمنہ کے لال کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے کوئی خلاف جائے اور اس کو قانون کا حصہ بنائے تو کیا وہ چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، میں آپ ہم سب ہمارے ابا کیوں نہ ہوں، صدر پاکستان کیوں نہ ہو، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو غلط تشریح دینے کی کوشش کرے گا، اصل تو فساد فی الارض وہ کرے گا۔ اگر آپ اپنی کرسی کے حوالے سے، اپنی عدالت کے حوالے سے اس قدر حساس ہیں کہ جی ہمارے فیصلے کے خلاف جو بات کرے وہ فساد فی الارض، تو جو قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ دے وہ فساد فی الارض نہیں ہے۔ تو اصل تو فساد فی الارض وہ ہے جو قرآن کریم اور احادیث طیبہ کے خلاف فیصلہ دے اور اتنی جلد بازی میں فیصلہ دے۔ دنیا میں اور پاکستان میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے فیصلے پڑیں، کتنے بڑے بڑے مقدمات ہیں جن کی طرف کسی عدالت کی نظر نہیں جاتی، نچلی عدالتوں سے اچانک مقدمہ اوپر آیا اور اتنی جلدی کہ دنوں میں اس کا فیصلہ کر دیا۔ آخر دال میں کچھ تو کالا ہے۔ اور ہمارے ایک اور بزرگ نے یہاں بھی یہ بھی بیان جاری کیا کہ بھئی دال میں کالا یوں بھی ہے
کہ جس دن یہ فیصلہ ہونا تھا اگلے دن امریکہ نے امداد بھی کئی ڈالروں میں دی ہے، کروڑوں روپیہ امداد ملی ہے، تو دال میں کالا تو ہے۔ اب مسئلہ کیا تھا، وہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 7 مارچ 2019، اچھا اس سے پہلے ایک چیز، آئین پاکستان میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جی مرزائی ہماری کوئی بھی اصطلاح استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے بڑے بڑے اینکر وہ میڈیا پر بیٹھتے ہیں، دیکھو جی مسلمانوں نے تو انہیں مرزائیوں کا جینا، ان کو احمدی بھی نہیں کہنا، کیونکہ احمد ہمارے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ احمدی تو ہم ہیں اصل میں، محمدی تو ہم ہیں اصل میں، تو نہ یہ احمدی ہیں، نہ یہ محمدی ہیں، نہ یہ مسلمان ہیں۔ تو ہمارے آئین میں یہ لکھا ہے، میں نے وہ آئین کا جملہ آپ کے سامنے پچھلے جمعے پڑھا تھا، آئین پاکستان کی روح سے یہ غیر مسلم ہے، کیا ہیں؟ ان کو اقلیت قرار دیا گیا۔ اب پاکستان میں ہندو برادری بھی بستی ہے، سندھ میں بڑی تعداد میں ہے، کراچی میں ہے، کبھی آج تک کوئی معاملہ سننے میں آیا؟ مسیحی، یہ عیسائی کمیونٹی بڑی بستی ہے یہاں پہ، آپ کو کبھی کوئی مسئلہ سوائے چند ایک سرپسند عناصر کا کوئی کبھی مسئلہ اس حوالے سے سننے میں نہیں آیا کہ ان کو اپنی مذہبی جو معاملات ہیں ان کے اندر ان کو کوئی مشکل پیش آئے۔ تو وہ ایک اینکر جو ہے، ایک نہیں کئی اینکر ہیں اس طرح کے، دیکھو جی ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ او بھائی ہمارے آئین میں جو لکھا ہے اس کے اعتبار سے ہماری کوئی اصطلاح یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ مثلا مسجد، مدرسہ، حفظ قرآن، تفسیر، رضی اللہ عنہ، علیہ السلام، یہ وہ جملے ہیں، امہات المومنین، صحابی، خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین، اس طرح کا کوئی بھی جملہ جو کہ اسلامی شریعت میں یا اسلامی ٹرمینالوجی میں استعمال ہوتا ہے اس کو یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اذان نہیں کہہ سکتے، قرآن نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اور میں بارہا آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ آپ کی مسجد کے باہر، آپ کسی گھر کے باہر بھی آپ نے مینار لگائے، کبھی کسی نے اپنے ڈیرے کے باہر مینار لگائے، کبھی کسی نے اپنی حویلی کے باہر مینار قائم کیے، تو مینار موجودہ دور میں مسجد کی نشانی کے طور پہ ہیں، تو آپ کا جو یہاں پہ آپ نے مذہبی عبادت گاہ بنائی ہوئی ہے وہاں پر مینار کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے قانونی اداروں کی سستی پر ایک ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا یہ بروقت کام کرتے ہیں نا، ان کی تندہی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ تو اپنی ذمہ داری بڑی تندہی سے ادا کرتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری پر تو یہ سوالی نشان ہے کہ ان کی مذہبی عبادت گاہ کے باہر مینار کیا کر رہے ہیں؟ آئین پاکستان، اور اس پر کیا کمال بات ہے، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور قانون کے لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کئی بار میں نے آپ سے ذکر کیا، اور یہ تو وہ ثبوت ہے، یہ اس لیے میں بار بار ذکر کرتا ہوں، یہ وہ چیزیں جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کہ آپ جا کر دیکھیں امین پور بازار میں وہ گول کے بعد جو جگہ آتی ہے جہاں پارکنگ بنی، وہاں ان کی مذہبی عبادت گاہ ہے، وہ دیکھنے میں مسجد جیسی معلوم ہوتی ہے، جبکہ آئین پاکستان میں یہ لکھا ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہ اس کو مسجد ڈکلیئر نہیں کر سکتے، وہاں مشہور ہے۔ چلیں اب میں نے وہ آپ کو بتا دیا کہ ہماری کوئی اصطلاح یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب چیزیں سنیے گا، مدرسۃ الحفظ، کیا گمان آتا ہے؟ مدرسۃ الحفظ، عائشہ اکیڈمی، اس کے بعد مدرسۃ البنات، یہ ساری اصطلاحات تو ہماری ہیں حضور والا، یہ ساری اصطلاحات تو مسلمانوں کے ہاں استعمال ہوتی ہیں۔ کبھی عیسائی اپنے گرجا کو مسجد کا نام نہیں دیتا، کبھی سکھ اپنے عبادت گاہ کو، گردوارے کو مسجد کا، مدرسے کا نام نہیں دیتا۔ مدرسۃ الحفظ، کبھی کسی عیسائی نے بائبل حفظ کرنے کے لیے اس کو مدرسۃ الحفظ کا نام نہیں دیا، کبھی کسی سکھ نے اپنی جو مذہبی کتاب ہے اس کو حفظ کرنے کے لیے مدرسۃ الحفظ کا ٹائٹل نہیں دیا۔
تو یہ ساری اصطلاحات تھیں۔ اچھا، نصرت جہاں کالج ہے وومن کا، اس کے گراؤنڈ میں ایک کتاب ہے جو تقسیم کی گئی، جو ان کے تئیں ہمارے نزدیک قرآن کریم کی تحریف کر کے، تحریف کہتے ہیں تبدیلی کو، قرآن کریم کی تفسیر میں تبدیلی کر کے انہوں نے، اب تفسیر کا لفظ بھی ہمارا ہے، اب تفسیر صغیر نامی تفسیر جو ہے وہ وہاں پر تقسیم ہوئی، کتاب جو ہے وہاں پر تقسیم ہوئی۔ یہ 2019 کی بات ہے۔ اب یہ مقدمہ پیش ہوا۔ اصل مقدمہ یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے نامبارک ثانی، اس کا نام مبارک ثانی، میں اس کو نامبارک کہتا ہوں، نامبارک ثانی جو ہے، اس پر اصل جو کیس ہے وہ کیس کیا ہے؟ ایک ممنوع کتاب کی تقسیم کرنا۔ اصل کیس یہ ہے، ایک ممنوع کتاب کی تقسیم کرنا، ایسی کتاب جس کے اندر مسلمانوں کی اصطلاحات کا ذکر کیا گیا ہو اور ختم نبوت کا انکار کیا گیا ہو۔ میں جو ہماری فاضل عدالت نے جو فیصلہ صادر کیا نا، جو فیصلہ جاری کیا، اس فیصلے کا ایک جو پیراگراف ہے وہ آپ کے سامنے نمبر کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ پیراگراف نمبر 41 کے تحت ہماری فاضل عدالت نے لکھا کہ جی پاکستان کے آئین و قانون کی روح سے جس طرح یہ ضروری ہے کہ غلطیوں سے پاک قرآن شریف کے متن کی اشاعت یقینی بنائی جائے، اسی طرح غور کیجیے گا، اسی طرح ایسے ترجمے کی ممانعت بھی ہے جو مسلمانوں کے عقیدے بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے خلاف ہو۔ یہ پیراگراف نمبر 41 ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں ایسی تفسیر جس کے اندر ایسے معاملہ، ایسا ترجمہ جو مسلمانوں کے عقیدے بالخصوص ختم نبوت کے خلاف ہو، اس پر کیا ہے؟ ممانعت ہے، اس پر کیا ہے؟ حضور والا اصل کیس یہ تھا۔ اب اس کیس کا جو فیصلہ آیا کہ جی یہ 4 دیواری کے اندر اپنے معاملات سر انجام دے سکتے ہیں، یہ غیر مسلم ہے، مقدمہ تو یہ نہیں تھا۔ کیس کیا تھا؟ ایسی کتاب، میں اس کتاب کا بھی ذکر کرتا ہوں، ایسی کتاب جو ممنوع ہے اس کتاب کو تقسیم کیا گیا، لہٰذا اس پر کیس دائر کر دیا گیا۔ اب عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ فیصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے یہ غیر مسلم ہے اور غیر مسلموں سے اچھا برتاؤ کیا گیا، اللہ کے نبی نے کیا، قرآن نے فرمایا یہ سارا فلاں، اس کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سوال گندم، جواب چنا۔ مقدمہ یہ ہے ایسی تفسیر جو قرآن کی تحریف ہے اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، جواب میں فیصلہ کیا آ رہا ہے؟ یہ غیر مسلم ہے، یہ اقلیت ہے، ان کو 4 دیواری کے اندر تحفظ دیا جائے، یہ 4 دیواری کے اندر اپنے معاملات کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، تھوڑا سا عقل سے کام لو۔ ایک طرف تم اوپر والے پیراگراف میں یہ لکھا اور نیچے والے پیراگراف نمبر 42 میں کیا لکھا کہ جی تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنے نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے، وہ جو مرضی کریں۔ ہمارے علماء نے اس پر یہ کہا کہ بھائی عدالت کیا کہتی ہے؟ جب ہم نے یہ کہا کہ جی غیر ممنوع، جو ممنوع کتاب ہے اس کتاب کو انہوں نے تقسیم کیا، عدالت نے کہا بھئی ایک تو یہ ہے کہ یہ چونکہ احمدیوں کا، مرزائیوں کا ادارہ ہے، وہ اپنے ادارے میں جو مرضی کریں، جبکہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے تحریف قرآن کا۔ عدالت یہ کہتی ہے بھی 4 دیواری کے اندر جو مرضی کریں، تو بھئی 4 دیواری کے اندر کوئی کسی کو قتل کر کے کہے کہ جی 4 دیواری کے اندر میں نے قتل کیا ہے لہٰذا جائز ہے، 4 دیواری کے اندر میں نے ہاتھ کاٹا ہے لہٰذا جائز ہے، 4 دیواری کے اندر میں کسی کے ساتھ کوئی برا کام کرتا ہوں جائز ہے، کسی کے ساتھ لوٹ مار کرتا ہوں جائز ہے، چونکہ یہ 4 دیواری کے اندر ہے۔ تو بھئی گناہ چاہے 4 دیواری میں ہو چاہے 4 دیواری کے باہر ہو، گناہ ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، چاہے وہ 4 دیواری کے اندر کیوں نہ ہو۔
اب ایک اور معاملہ، 2019 میں ایک قانون بنا کہ ایسی کوئی کتاب، جس کتاب کی بات ہو رہی ہے، مصنف، اس کو چھاپنے والا، اس کو چھپوانے والا، اس کا ریکارڈ تیار کرنے والا، اس پر یہ مقدمہ ہوگا۔ وہ کہتے جی یہ تو تقسیم کرنے والا ہے، نہ یہ چھاپنے والا ہے، نہ یہ چھاپنے والا ہے، نہ یہ تابع ہے یا ناشر ہے۔ او بھائی اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو جو ادارے چھاپ رہے تھے، جن اداروں نے وہ کتاب چھاپی، ان اداروں کو پکڑنا کس کا کام تھا؟ ان چھاپا خانوں کو، ان پریسز کو پکڑنا کس کا کام تھا؟ آخر وہ کہیں نہ کہیں تو چھپی، چھپنے کے بعد وہ آ گئی۔ اب میں 41 نمبر جو ہے نا اسی کو دوبارہ پڑھتا ہوں، جو ہماری فاضل عدالت نے جو فیصلہ دیا۔ کہا کہ پاکستان کے آئین و قانون کی روح سے جس طرح یہ ضروری ہے کہ غلطیوں سے پاک قرآن شریف کے متن کی اشاعت یقینی بنائی جائے، اسی طرح ایسے ترجمے کی ممانعت بھی ہے جو مسلمانوں کے عقیدے، بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے خلاف۔ یہ وہ ممنوع کتاب ہے جس کتاب کو بانٹا گیا۔ اچھا میرے پاس کیوں ہے؟ دکھانے کے لیے۔ اب عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جی ایسا جو مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے، اب اس کے اندر اب اس کو تفسیر کہنا یہ بھی ہماری ٹرم ہے۔ اب اس کے اندر جو ترجمہ لکھا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی، اس کی تشریح میں جو بات لکھی ہے، میں نے ایک آیت پڑھی اور 4 احادیث آپ کے سامنے رکھی جن کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آپ پر نبوت، جبکہ انہوں نے تحریف کی، تحریف کر کے اس میں لکھا ختم نبوت کے یہ معنی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب نبیوں سے افضل ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ تحریف ہے کہ نہیں ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، تو خاتم النبیین کا معنی ہے کہ سب سے بعد میں آنے والے، نبوت کا سلسلہ بند کر دینے والے ایک فرقہ اٹھے اور آپ کی کتاب کو آپ کی کتاب کہہ کر چھاپے اور مسلمانوں کو بیوقوف بنائے اور کہے جی خاتم النبیین کا معنی ہے سب سے افضل۔ یہ تھا حضور والا اصل مقدمہ جو عدالت میں دائر کیا گیا کہ بھئی یہ مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف کتاب تقسیم کی جا رہی ہے، اس کو سزا دی جائے۔ جبکہ عدالت نے کیا کہا؟ ان کو 4 دیواری کے اندر اجازت ہے، جو مرضی کریں۔ مقدمہ کچھ تھا، سوال کچھ تھا، اور جج صاحب نے فیصلہ کچھ صادر کیا۔ یہ ہے ہماری فاضل عدالت کا فیصلہ۔ اب مجھے بتائیے، آپ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، اور ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں اس کا معنی ہے سب سے افضل، اور پھر اس میں بتائیں کیا؟ اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ کے خاتم النبیین ہونے کا معنی یہ ہے کہ جی آپ کی تصدیق کے بغیر اور آپ کی تعلیم کی شہادت کے بغیر کوئی شخص نبوت یا ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نبوت تو اب بھی جاری ہے، تو بھئی جو ختم نبوت کا انکار کرے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو سزا دی جاتی، اس کو بری کر دیا گیا، اور زخموں پر نمک چھڑکنے کے بعد کہا یہ گیا کہ جی اس فیصلے کے خلاف جو بات کرے گا وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوگا۔ او بھائی ختم نبوت پر ڈاکے آپ ڈالو، شہرت کے متمنی آپ ہو، شہرت کے طالب آپ ہو، ان حساس موضوعات پر بات کرنے والے آپ، اور فساد فی الارض ہم کر رہے ہیں۔ پھر کوئی اٹھے تو پھر ان کو تکلیف اٹھتی ہے۔ اب باہر کی دنیا میں، مغربی دنیا میں جو امیج جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ وہ یہ جا رہا ہے کہ جی عدالت نے ایک فیصلہ دیا اور ایک جماعت نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن یہ نہیں بیان کیا گیا کہ عدالت نے خود قانون کے خلاف فیصلہ دیا۔
عدالت خود اپنے بنائے ہوئے آئین کے خلاف جا کر فیصلہ صادر کرتی ہے اور پھر اس کے نہ ماننے والے کو فساد فی الارض کے مترادف قرار دیتی ہے۔ پھر اس پر کوئی اٹھے تو پھر ہمارے ارباب اقتدار کو، ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، پھر انہیں کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع نہیں کریں گے تو پھر جن کی ذمہ داری ہے وہ تو پھر اٹھیں گے، انہوں نے تو پھر اٹھنا ہے۔ پھر ایک بندہ اگر عدالت کے خلاف بات کرے تو پھر عدالت کو سننے کا حق چاہیے، کیونکہ عدالت خود اپنے آئین کے خلاف اور خود قرآن و سنت کے خلاف جا کے فیصلہ کر رہی ہے۔ لہٰذا تمام علماء نے پھر اگلے دن قومی اسمبلی میں پھر سارے اراکین نے اس پر کہا کہ نہیں، اس پر اپنے موقف سے رجوع کرنا چاہیے، اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے عدالت کو۔ تو ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہے یہ آئین پاکستان کی روح کے بھی منافی ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے منافی ہے۔ اس سے دنیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ لہٰذا فی الفور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے فیصلے کو بزور قوت نافذ کرنے کے بجائے اس پر نظر ثانی کریں اور قرآن و حدیث کی صحیح اصطلاحات کے اعتبار اور اس کے مطابق فیصلہ صادر فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہمیں ختم نبوت پر صحیح موقف جو ہے اسے دنیا کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا